سورہ توبہ آیت نمبر 56. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو پچھلی پوری آیتیں پڑھ رہے تھے جو کہ ایک ٹاپک کی صورت میں تھی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے. یہ آیت نمبر 38 سے ہم یہ ٹاپک پڑھ رہے تھے کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے، اتنے بوجھل ہو گئے ہو، زمین کی طرف جھک جاتے ہو، دنیا کو تم نے پسند کر لیا ہے اور نہیں تم نکلو گے اگر اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کو تسلی بھی نصیب کرتے ہیں. پھر یہاں تک دوبارہ تیسری دفعہ یہ ذکر آیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، چاہے کہ ہلکے ہو یا بھاری ہو. یعنی جس وقت بھی، جس سینچری میں، جس ایرا میں، جس ڈائمنشن میں آپ کی ضرورت ہے، جہاں پر وہاں آپ کو اور مجھ کو نکلنے کا حکم ہے. اور جو اب ہم سورہ توبہ میں پڑھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا ساتھ دینا تھا اور انہیں باقاعدہ بتایا جا رہا تھا آیت نمبر 42 میں بھی کہ اگر تم دیکھتے کہ سفر آسان ہوتا تو تم نکل کھڑے ہوتے. یعنی مومن تو وہ ہوتا ہے جو آسانی میں یا مشکل میں کسی بھی گھڑی میں وہ اللہ کا تابع ہوتا ہے. یعنی یہ سب ہمیں ایک میسیجز مل رہے ہیں کہ ہم نے صرف ساؤنڈ پوزیشن میں یا دیکھتے ہیں کہ جو آسان کام ہے اس پر تو سمجھ لیا، سن لیا، کر لیا، لیکن بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی مشکل گھڑی بھی آ جائے تب بھی تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، ساتھ دینا ہے. اور پروردگار فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جو اللہ کی راہ میں نہیں نکلتا جب اسے بلایا جائے، یعنی بالکل تھرو پراپر پروسیس کے ساتھ، نہ کہ ہم کوئی حکومت کے قانون کو توڑتے ہوئے یہ کام کریں، باقاعدہ ایک پراپر چینل کے ساتھ جب ہم اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں تو اس پر پروردگار ہمیں کیا کچھ ریوارڈز کی خوشخبری سناتے ہیں. اور جو اللہ کی راہ میں نہیں نکلتا اور اپنے گھروں کو اور اپنے بزنس کو اور اپنے آرام کو اس نے بڑا مقدم رکھا ہوا ہے، پروردگار فرماتے ہیں یہلکون انفسہم، یہ برباد کر رہا ہے اپنے آپ کو، ہلاک کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی میں وہ اللہ کا کام نہیں کرتا. پھر یہ بھی ٹاپک آیا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام تو قبول کر چکے تھے لیکن اجازت لینے آتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہ جائیں. یعنی ایکسکیوزز رکھتے تھے اپنے اور رسول اللہ سے اجازت لے لیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والا ایسی حرکت نہیں کرتا. ایمان والا کبھی بھی سچوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. ایمان والا ضرور سچوں کا ساتھ دے گا، وہ کبھی بھی ایکسکیوزز پیش کر کر اپنی جان نہیں چھڑائے گا. پھر اللہ کا یہ بھی فرمانا کہ جو اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سست کر دیتے ہیں اور اللہ اس سے بے نیازی برتتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود بھی چاہتے ہیں کہ اب بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. یعنی ہم سب نے بڑھ چڑھ کر اللہ کے کام میں حصہ لینا ہوگا، نہیں تو اللہ ہمیں بیٹھے رہنے دیں گے. پھر پروردگار فرماتے ہیں جو کہ ہم نے آیت نمبر 50 میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بالکل حقیقت بتا دی کہ یہ اتنے اندر سے گندے لوگ ہیں کہ اگر آپ کو خوشیاں ملیں گی، کامیابی ملے گی، انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ پر مشکلات آتی ہے تو اتنی گھٹیا بات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم اس تکلیف میں آپ کے ساتھ نہیں تھے اور ہم نے تو اپنا الگ پلان بنا کر آپ سے الگ ہو گئے. یعنی شکر ہے کہ مجھے وہ تکلیف نہیں پہنچی، جو کہ ہائٹ پر جا کر انسان کی گندی سائیکالوجی، انسان کے نیچر کو بتاتی ہے کہ وہ کتنا خود غرض انسان ہے. اور
یہاں تک ہمیں بتایا گیا کہ اگر مومنوں پر کوئی تکلیف بھی آتی ہے اللہ کی راہ میں، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں سے کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اگر تکلیف بھی آئے گی مومن کی راہ میں تب بھی اسے اجر ملے گا، اور اگر خوشیاں آئیں گی تو باقاعدہ بظاہر بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن اگر نہ بھی اچیومنٹ ملے تو اللہ اس کو ضرور نیکیوں سے نوازیں گے۔ پھر ہمیں یہاں تک بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کا خرچ کرنا بھی اللہ کی راہ میں جو وہ دیتے ہیں مال، وہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے، اور وہ صلاۃ پر آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں تو بڑی سستی سے پڑھتے ہیں، جس پر ہم نے اپنی طرف توجہ دی کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، دل و جان سے پڑھیں، لیکن اور سمجھ کر پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری نمازوں کو اور ہماری زکاتوں کو قبول فرما لے۔ اب جناب آپ دیکھیے کہ اللہ نے یہ تک کہہ دیا کہ اب اللہ چاہتے ہیں کہ تم انہی دنیا میں مگن رہو اور تمہاری جان اس طرح سے نکلے کہ تم انہی میں گم ہو، یعنی اللہ ان سے بہت ناراض ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم بھی جہاں کہیں غلطی کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اور ابھی بھی ہم بوجھل ہیں کہ ہمیں دوسرے کاموں کے لیے وقت نکل آتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں ہم نہ پڑھنے لکھنے والے، نہ سننے والے، نہ پہنچانے والے، نہ غریبوں کی مدد کرنے والے، اگر ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، یا ہم بس خود غرض لوگ ہیں کہ جب دل چاہا تو کیا، جب نہیں دل چاہا تو نہیں کیا، اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی، تو پھر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ دیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی موت انہی خوشیوں میں واقع ہوگی اور وہ کفر کی موت مریں گے۔ یہ آیت ہم نے 55 تک پڑھ لی تھی۔ اب جناب اسی کانٹیکسٹ سے دیکھیں 56 آیت ہمیں بتاتی ہے سورہ توبہ کی کہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی۔ کون؟ جو ہم نے ابھی ساری بات کی کہ جو ساتھ نہیں دیتا سچوں کا، یہ قسمیں اٹھاتا ہے، یہ کھلم کھلا ہی نہیں کہتا کہ میں کافر ہوں، مجھے ناپسند ہے یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ باقاعدہ حلف اٹھاتا ہے اللہ کا، قسمیں کھاتا ہے اللہ کی کہ انہم لمنکم، کہ بے شک وہ تم میں سے ہے، یعنی مسلمانوں کو کہتا ہے کہ میں تم میں سے ہوں۔ اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں وما ہم منکم، تم کتنا بھی بول لو کہ میں مسلمان ہوں، میں تم میں سے ہوں، میں مومنوں میں سے ہوں، لیکن جو وقت پر ساتھ نہیں دیتا، جو پریشانیوں کو دوسروں کی دور کرنے میں کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کرتا ہے، بڑا خود غرض انسان ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قسمیں بھی کھا لے اور یہ لوگوں کو امپیکٹ دے کہ میں تم میں سے ہوں۔ اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں وما ہم منکم، نہیں ہے وہ تم میں سے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو خوف زدہ ہیں، ڈرپوک ہیں۔ آپ سوچئے اللہ کو ایسا خوف زدہ ڈرپوک انسان کتنا برا لگتا ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ اللہ نے ہم مسلمانوں کو موت تک کا عقیدہ دے دیا کہ وہ وقت پر آئے گی، پھر پروردگار نے کتنے کچھ ریوارڈز بتائے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کے لیے اگر وہ ہار بھی جائیں تو اللہ ان سے راضی ہیں، بس ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور ہم جس کام کی طرف بھی جائیں وہ اللہ کی کتاب سے بالکل جائز حلال ہو، تو بلکہ ہمیں پھر اللہ کی نافرمانی میں خوفزدہ ہونا چاہیے، نہ کہ حق راہ میں چلنے پر ہم خوفزدہ ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ غور کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں بہت ہمت سے لوگوں کا جس طرح سے ہمیں مقابلے کا حکم آ رہا ہے ہم ہمت سے کام لیں، بس کسی کے بھی ساتھ ہم زیادتی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو کس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں، جو کہ یقیناً آپ کے اور میرے ہی سمجھنے کے لیے ہے کہ یہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ لو یجدون ملجأ، کہ اگر یہ پا لیں، یہ جو مسلمان بنے پھر رہے ہیں،
اگر یہ پالے کوئی جائے پناہ، کوئی ملجا، او مغارات یا کوئی غار، کوئی پناہ کی جگہ پالیں، او مدخلا یا یہ کوئی داخلے کی جگہ پالیں، تولو الیہ یہ الٹے پیر وہاں دوڑیں گے اس چھپنے کی جگہ پر، وہم یجمحون اور وہ رسیاں تڑاتے ہوئے، یعنی ہر حدودوں کو توڑتے ہوئے، اچھلتے کودتے یہ بھاگ جائیں گے۔ تو اگر کبھی ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ سوچیں تو ہم کہیں کہ جی وہ اپنی سیفٹی دیکھتا ہے، وہ اپنی سیکیورٹی دیکھتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب مقابلے پر آؤ تو جم کر تمہیں بات کرنی ہے، جم کر تمہیں لڑنا ہے، پھر تمہیں آئیں بائیں شائیں نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا چینل پر اگر کوئی آتا ہے تو اول تو سچ نہیں بولتا میڈیا پر، اور اگر کہ اس کو بہت ضد کیا جائے تو ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اب اس سے سچ بولا نہیں جا رہا ہے، اب اس کو حق ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ اسلام لا کر اتنے پچھتا رہے تھے اور یہ اسلام سے خارج بھی ہونا نہیں چاہتے تھے۔ بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم جیسے لوگ تھے کہ اب یہ اسلام تو قبول کر چکے ہیں، لیکن مشکل کی گھڑی میں ان کا دل چاہتا ہے کہ یہ منہ چھپا کر کہیں پر بھاگ جائیں، کہ انہیں بلایا ہی نہ جائے اور انہیں یہ ہمت کا مظاہرہ کرنا ہی نہ پڑے۔ یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ یہ سچوں کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، حق کی راہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اندر کی بات، بالکل اندر کی بات اللہ نے ہمیں بتا دی کہ ان کے اندر یہ بات ہے کہ اگر یہ کوئی جائے پناہ، کوئی غار، کوئی گھسنے کی جگہ، کوئی داخلے کی جگہ، کوئی ان کو تحفظ مل جائے، یہ رسیاں تڑاتے ہوئے بھی اس جگہ پر اپنے آپ کو بچا لیں گے، یہ دوسروں کو نہیں بچائیں گے۔ یہ خود غرض لوگ ہیں، ان کو اپنی جان بہت پیاری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ انہی کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں پہلے بھی بتایا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ چلتے بھی تو فتنہ ڈالتے۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی ان کے فتنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یلمزک، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ پڑھتے ہیں سورہ ہمزہ، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ آپ دیکھیں یہ بھی لمز کی بات آ رہی ہے کہ وہ آیت پر ہم کہتے ہیں کہ ہلاک ہوں گے، تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو تانا دیتے ہیں منہ پر اور عیب نکالتے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب نکالتے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی میں عیب نکالتے تھے، اور یہی کام ہم بھی کرتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف، کوئی فوجی، کوئی آپ کو یا کوئی دوسرے زاویے سے دیکھ لو کہ آپ کو کوئی بھی جب بہادری پر بلاتا ہے، آپ کو اور مجھ کو اگر حق کا ساتھ نہیں دینا، ہم اس میں نیگیٹیوٹی نکالتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں، ان کی عیب جوئیاں کرتے ہیں، ہم تانے دیتے ہیں پیچھے سے بیٹھ کر۔ یہ یہاں تک وہ حرکتیں کرتے تھے اپنے نبی کے ساتھ، اور یہ مسلمان کنسیڈر کیے جاتے تھے۔ یعنی یہ آپ اور میں اپنی فینٹیسی سے نکل آئیں کہ اس دور میں ہر انسان بہت نورانی تھا، ہم اس فینٹیسی سے، اس جھوٹی سوچ سے نکل آئیں کہ اس زمانے میں سارے سچے لوگ تھے، کوئی منافق نہیں تھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جسے مل جائے، جنہیں ان کا درس سننے مل جائے، وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی کافر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اسلام قبول کر چکے تھے اور انہیں اللہ کی راہ میں بلایا جاتا تھا، لیکن یہ کسی بھی طرح جان چھڑانا چاہتے تھے۔ اور اب جان چھڑانا جب کسی کو ہوتا ہے تو پھر وہ سامنے والے کی اسٹریٹجی پر نکتہ چینی کرتا ہے،
کیونکہ اس کو کام نہیں کرنا، وہ ڈرپوک انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تک بات بتاتے ہیں کہ ان مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو یلمزوکا، جو آپ پر نکتہ چینی کرتے تھے، اعتراضات اٹھاتے تھے، فی الصدقات، صدقات کے معاملے میں بھی انہیں چین نہیں تھا۔ چلو جنگ تو نہیں لڑ سکتے، چلو اللہ کی راہ میں نہیں نکل سکتے، گرمی میں نہیں نکل سکتے، لیکن صدقات کے بھی معاملے میں یہ رسول اللہ کی بیک بائٹنگ کرتے تھے، پیچھے سے باتیں کرتے تھے، کیونکہ قرآن بتاتا ہے کہ کچھ صدقات جو کہ ایک مال فئی سے بھی ہمیں ملتا ہے، کہ جب وہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ مال ایسے تھے جہاں رسول اللہ کو حکم ہوا کہ یہ اغنیاء میں نہیں تقسیم ہوں گے، یعنی یہ امیروں میں، پیسے والوں میں یہ تقسیم نہیں ہوں گے، یہ غریبوں میں تقسیم ہوں گے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ صدقات کن کن لوگوں کا حق ہے، جو آپ کو آگے آیت بتائی جائے گی۔ انہیں یہ باتیں بھی ہضم نہیں ہوتی تھیں، اور یہ اللہ کے نبی جو کہ یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے حکم سے یہ دین کو سمجھا رہے ہیں، صدقات کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس میں بھی یہ تانا دیتے تھے۔ صدقات کے بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا، پس اگر انہیں مل جاتا اس صدقات سے، یعنی عطا کر دیا جاتا اس صدقات سے، ردو، تو یہ راضی ہوتا ہے۔ بالکل آپ دیکھیں کہ ہماری والی حرکتیں کہ مل جائے تو وہ اچھا انسان ہے، جو ہمیں دے تو اچھا، جو ہمیں نہ دے تو ہم اس سے بہت ہی ہمارے اندر اس کے لیے زہر اگلتے ہیں ہم۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ مسلمان کنسیڈر کیے جاتے تھے، لیکن یہ ساتھ بھی نہیں دیتے تھے، لوگوں کو بھی خراب کرتے تھے، اور ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ یہ کہیں چھپ جائیں اور مسلمانیت سے نکل آئیں، اور اگر انہیں صدقات میں سے دیا جاتا تھا تو یہ خوش ہوتے تھے۔ وَإِلَّمْ يَعْتُوا، اور اگر انہیں نہیں دیا جاتا تھا منہا ان صدقات سے، اذا ہم یسخطون، تو سخطا، بڑے بگڑ جاتے تھے، بڑے ناراض ہونے لگ جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی یہ اس زمانے میں جو لوگوں نے آیتیں پڑھی ہوں گی، ان میں جو نیک ہوگا، کچھ کنسرن ہوگا، اس نے شاید یہ آیتیں پڑھ کر کچھ اپنے آپ کو سدھارا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اگر کہ جو انہیں نبی نے دیا تھا یہ اس پہ خوش ہو جاتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر یہ کہ وہ جو انہیں ملا تھا اس پر راضی ہو جاتے، ما آتاہم اللہ، جو دیا ان کو اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے۔ دیکھا آپ نے کہ رسول جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے وہ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، کہ اگر یہ خوش ہو جاتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں اس صدقات میں سے دیا، اور اگر وہ یہ کہتے، وقالو، واو عاطفہ جائے گا، اور اگر یہ وہ چیزیں پا کر یہ کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، یعنی ہمیں جو اللہ کے حکم سے ملا ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ، اور اچھی امید رکھتے کہ جلد دیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی ہمیں اس کام پر ہمیں اب اس وقت سے زیادہ بعد میں دے گا۔ یعنی یہ اس زمانے میں باقاعدہ ایک آرگنائز کیا جا رہا تھا دین کو، اسٹیبلشمنٹ میں بہت چیزیں جاتی تھیں، تو انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ جب انہوں نے بیعت کر چکے ہیں، جب یہ مسلمان ہو چکے ہیں، جب انہیں کنفرمیشن مل چکی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پچھلی کتابوں سے تمہیں بتا رہے ہیں، اور یہ ایک سچے رسول ہیں، اور وہ جو کر رہے ہیں، جو کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں وہ سب اللہ کے آرڈرز پر کرتے ہیں، تو انہیں تو خوش ہو جانا چاہیے تھا، سکون اور اطمینان ہو جانا چاہیے تھا۔ جیسے کہ ہم اپنی کچھ ایسی چیزیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، یہ مجھے اللہ کے گھر سے، خدا نہ خواستہ کوئی معذور بچے ہیں، کوئی گورا کالا پن ہے، کوئی ایسی چیزیں جس میں کسی کا عمل دخل نہیں، ہم اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔
تو جب یہ جانتے تھے کہ یہ سچے رسول ہیں اور یہ جو تمہیں صدقات میں سے دے رہے ہیں وہ باقاعدہ ان کی پلاننگ کا حصہ ہے اور وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، تو انہیں تو خوش ہو جانا چاہیے تھا اور انہیں تو کہنا تھا حسبنا اللہ، کافی ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ. اچھی امید رکھنی تھی کہ جلد دیں گے ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اور اس کا رسول بھی ہمیں عطا کرے گا. آگے جو اچھے دن آئیں گے، انا الی اللہ راغبون، انہیں تو یہ کہنا تھا کہ انا الی اللہ راغبون، کہ بے شک ہم تو اپنے اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں. یعنی ہمیں تو اللہ سے ہر چیز مطلوب ہے اور ہم اچھی امید رکھتے ہیں، ہم اللہ کی طرف وہی رجوع رہیں گے اور ہماری نیتوں میں کوئی فتور نہیں آئے گا اس مال کی وجہ سے. تو آپ سوچئے کہ کس طرح کے لوگ تھے اس زمانے میں، اور اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت نصیحتیں کر رہے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ جس زمانے میں یہ حرکتیں ہوئی ان میں جنہوں نے یہ آیتوں کو اس وقت غور سے جب پڑھا ہوگا تو میں سمجھتی ہوں کہ ان میں سے کئی لوگوں نے توبہ کی ہوگی، کئی لوگ اللہ کی طرف راغب ہو گئے ہوں گے، کئی لوگوں نے اپنی غلطیوں پر کچھ احساس کر لیا ہوگا. اب جناب باقاعدہ آیت نمبر 60 جو سورہ توبہ کی بہت امپورٹنٹ ہے، جو ہم زکوٰۃ کے مصرف کے لیے کہلاتے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر خرچ کیا جائے. یہ آیت اس وقت کوٹ کی جاتی ہے، آپ بھی اسے غور سے پڑھیے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کا حصہ ہے. تو جناب آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ میں لفظ کہہ رہی ہوں اور قرآن عربک میں اسے صدقات کہہ رہا ہے، اور اس آیت کی اینڈنگ میں آپ دیکھیں گے فریضۃ من اللہ کے نام سے اسے کنسیڈر کیا جائے گا. اب فریضۃ من اللہ کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو اور مجھ کو دیا ہے اس میں سے غریبوں کا حق نکالنا فریضۃ من اللہ کہلاتا ہے، کہ جو کہ فرائض میں سے ہیں، جو کہ فرض ہیں اللہ کی طرف سے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں فریضۃ من اللہ، لیکن سٹارٹنگ کر رہے ہیں اس آیت کی انما الصدقات سے. یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اسے بہت غور سے دیکھیے کہ صدقات بھی اس کی ٹرمنالوجی صدقات یعنی زکوٰۃ کے بھی مصرف میں اسے لایا جاتا ہے، جو کہ ایک عام اس کا ترجمہ ہے. تو جناب آیت نمبر 60 میں ہم دیکھتے ہیں کہ انما الصدقات، بے شک جو صدقات ہیں یعنی جو زکوٰۃ ہے، یعنی جو بھی آپ صدقہ جو کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو کچھ اور اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو ابھی پہلے پڑھ لیتے ہیں، بعد میں اگر ہو سکا تو ڈسکس کریں گے کہ آیت کس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ بے شک صدقات جو ہوتے ہیں للفقراء، فقیروں کے لیے ہوتے ہیں. فقیر کون ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے آج جو راستے میں کھڑے ہوئے تھیلیاں بھرتے رہتے ہیں اور انہیں جتنا بھی مل جائے ان کو پورا نہیں ہوتا، انہیں اپنے گھنٹے گزار کر اپنے گھر جانا ہوتا ہے. ایک تو وہ فقراء ہوتے ہیں جو صرف انہیں ایک وقت کی روٹی مل جائے تو پھر وہ دوسرے وقت کی روٹی کو مانگتے نہیں، پھر وہ کام کرتے ہیں. اگر ان کا کوئی بہت پریشانی کا کوئی معاملہ آ گیا ہے، اگر ان کی پریشانی ٹل جائے تو وہ اگین مانگتے نہیں ہیں. فقیر وہ ہوتے ہیں. یہ وہ پروفیشنل فقیر کی بات نہیں ہو رہی جو اپنی جیبیں بھرتا چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو بہت معصوم بتاتا ہے، کام نہیں کرتا ہے، بس اس کا پیشہ ہے مانگنا. فقراء اس کو کہتے ہیں جو تنگ دست محتاج ہو. تو بے شک صدقات، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ اللہ نے تمہیں وہ ٹیلنٹ دیا ہے کہ تم ان کے چہروں سے بھی پہچان لوگے. اور اگر ہمارے وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہوں، ہمارے پڑوسی ہوں، ہم جانتے ہیں کہ ان کے سب بچے کوئی نہ کوئی نوکری بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے گھر وہ بیماریاں، وہ پریشانیاں، وہ اتنے ممبرز ہیں، ان کے ماں باپ بیمار ہیں، ان کی میڈیسن ہے کہ اگر یہ 4-5 لوگ بھی گھر کے کماتے ہیں تو نہ ان کے بچوں کی فیسز پوری ہوتی ہیں، نہ دوائی پوری ہوتی ہے، نہ راشن پورا ہوتا ہے، نہ کرایہ دے سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارے ہاں یہ باتوں کو بہت کم سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے جب ہم اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے قریب، ہمارے رشتہ داروں میں کون ایسا غریب محتاج ہے جو محنت کر کر بھی پورا نہیں کر پاتا، یہ ان کا حق ہے۔ بے شک صدقات تو فقراء کے لیے ہے، والمساکین، ایک تو غریب محتاج، ایک مساکین۔ مساکین بھی ایکچولی ہے وہی کیٹیگری کہ جو بڑا تنگ دست ہے، مسکین ہے، وائٹ کالر ہے، لپٹ لپٹ کر مانگتا نہیں ہے لوگوں سے، پریشان نہیں کرتا، اس کی اپنی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے، لیکن اس کا پورا نہیں ہوتا۔ یہ تقریباً ایک ہی کلرز کے ورڈز ہیں کہ فقراء تو دراصل فقیر، مساکین کے لیے ہے، والعاملین علیہا، اور جو صدقات ہیں یہ ان کے لیے بھی ہیں جو صدقات پر کام کرتا ہے، یعنی صدقات کی ڈسٹریبیوشن، صدقات کہاں پر دینا ہے اس کا سروے کرنا، اس کا پورا جائزہ لینا اور باقاعدہ ان تمام کاموں پہ لگے رہنا، اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دینا۔ دیکھیں یہ تو انسان کی اپنی ایمانداری ہوتی ہے کہ وہ کتنا اپنے آپ کو ڈیووٹ کر چکا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں وہ انسان ہوں جو حقداروں کو حق پہنچاؤں گا اور کم سے کم اس میں سے لوں گا، کہ میں نے اپنا تمام وقت اللہ کے بندوں پر لگایا ہوا ہے، تب وہ صدقات میں سے خود کا خرچہ نکالے گا، وہ بھی ایمانداری کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا خود ہی کی عدالت لگانے کا حکم دے دیا ہے کہ تم خود ججمنٹ کرو کہ تم کتنا عمل کرتے ہو اور تم کتنا نہیں کما سکتے، تو جس کی وجہ سے تم ان صدقات میں سے لے کر، اور تم اتنے ایبلٹی ہے تم اتنے کیپیبل ہو کہ تم یہ کام بہت اچھی طرح کر سکتے ہو اور حقدار کو اس کا حق پہنچا سکتے ہو، اس لیے کما نہیں سکتے، تو تم اس میں سے کم خرچ کر کے اپنے بیوی بچوں اور گھر خرچے کو کیسے چلاؤ گے۔ تو جناب ادھر دیکھیں کہ عاملین علیہا، جو کہ اس کام پر مامور ہیں، صدقات کے کام پر، صدقات ان کا بھی حصہ ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے بھی ہے جن کے دلوں میں الفت دلوانی ہو، جس کو کنسیڈر کیا گیا کہ غیر مسلم، یعنی ہمارے ہاں کئی لوگوں کا یہ رجحان ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہ کسی کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے بھی صدقات دیا جائے، یعنی کسی کے دل میں، اس میں ہم نان مسلم کو بھی لاتے ہیں اور مسلم کو بھی لاتے ہیں کہ ایک بیچارہ سود میں پھنس چکا ہے اور اب توبہ کر رہا ہے، سچی توبہ کر رہا ہے کہ آئندہ میں اس سود میں نہیں پھنسوں گا، اس نے کوئی ایسا قرض لے لیا، اب سچی توبہ کر رہا ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اسلام کو جاننا چاہتا ہے۔ اب یہ تو اللہ نے آپ کو اور مجھ کو وہ چیزیں الہام کی ہوئی ہیں کہ آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ سب کو راشن بٹ رہا ہو اور ایک عیسائی آ کر، ہمارا جو بھنگی ہوتے ہیں، جمعدار ہوتے ہیں، ہم سب کو راشن دے رہے ہیں، اور ہم اس جمعدار کو کہتے ہیں جاؤ جاؤ بھائی تمہارا حصہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا حصہ ہے۔ تو کم از کم میں تو اس چیز سے اگری نہیں ہوں، میرے نزدیک تو میں جن کو ہم نان مسلم کہتے ہیں، جبکہ وہ بھی اصل میں پچھلی کتاب ہی کے حامی ہیں، ہم نے بھی اپنی کتابیں بند کی ہوئی ہیں، اس نے بھی اپنی کتاب بند کی ہے، لیکن ہم اپنی کتاب بند کرنے والوں کو جو کہ اسلام پر عمل نہیں کرتے، اسے پھر بھی ہم مسلمان کنسیڈر کرتے ہیں، اور ان کو ہم اہل کتاب کہتے ہوئے، عیسائی یہودی کہتے ہوئے انہیں نان مسلم کہہ دیتے ہیں، جبکہ سب کا نام مسلم تھا۔ یہ ہماری اپنی ایک سوچ ہے کہ ہم ان کو نان مسلم کہتے ہیں، جبکہ اگر وہ بھی پچھلی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں تو دراصل وہ بھی مسلم ہی ہیں، اور لیکن وہ بھی اپنی کتاب بھول چکے ہیں، ہم بھی اپنی کتاب نہیں کھولتے ہیں۔ تو ہمیں تو باقاعدہ ان کے دل میں محبت ڈالنی ہے کہ ہم سب ایک ہی تھالی کے لوگ ہیں، ہم سب نے اپنی کتاب پڑھنی ہے۔ جب وہ اپنی کتاب پڑھیں گے تو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر موجودگی، وہاں پر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلے گا، جس سے ایٹ لاسٹ
وہ اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ دونوں دین، سارے دین، چاہے عیسیٰ علیہ السلام لائیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام لائیں، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، یہ سب ایکچولی ایٹ لاسٹ ایک ہی جگہ کنکلیوڈ ہو جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی وحی کے ساتھ۔ لیکن ہم جدا جدا ہو چکے ہیں، ہم چاہتے بھی نہیں ہیں، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم تبلیغ کریں، لیکن ہم نے اتنا فرق کر دیا ہے کہ ہم سب کو دیں گے، ہم ان بھنگی کو، ان جمعدار کو، ان ہندوؤں کو عید کی بھی خوشیوں میں ہم نہیں دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کی عید تھوڑی ہے، ارے بابا اگر وہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک عید ہی ہے، عید کا ہی تو دن ہے۔ عید کے دنوں میں آپ بیٹیوں کی شادیوں پر، بیٹوں کی شادی پر سب کو خوش نہیں کرتے؟ تو بالکل صدقات میں بھی ان کا حصہ ہے۔ دیکھو اگر وہ پریشان ہیں تو ان کی پریشانیاں دور کرو۔ یہ تو ایک انسانیت کی ایک عام فہم بات ہے کہ ہمیں کسی بھی انسان کی مدد کرنی ہے، اور اگر کوئی ایسا وقت آتا ہے جہاں ہم سب کو تھوڑا تھوڑا دے رہے ہیں تو ہم ان میں سے کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ باقاعدہ یہاں بات بتائی جاتی ہے کہ وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ، الفت ڈالنے کے لیے ان کے دلوں میں، تب بھی صدقات کو یوز کیا جائے گا، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں بھی، والغارمین، قرضدار کی مدد کرنے میں بھی، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جس کو بھی آپ اللہ کی راہ کنسیڈر کریں، آپ کو دیکھ بھال کے دینا ہے، وابن السبیل، اور مسافر لوگوں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، جس پر باقاعدہ یہ بات بہت اچھی طرح بتائی جاتی ہے کہ اگر ایک مسلمان اپنے شہر میں تو امیر ہے لیکن دوسرے شہر میں آ کے وہ تنگ دست ہو چکا ہے، بہت فقیر ہے، بہت ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے، جبکہ وہ اپنے ملک میں ایک اچھا کھاتا پیتا آدمی تھا، تب بھی آپ کو صدقات ان پر بھی خرچ کر دینا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کی اینڈنگ یوں ہوتی ہے، فریدۃ من اللہ، یہ فرائض ہیں اللہ تعالی کی طرف سے، یہ ضابطہ ہے، یہ باقاعدہ آپ کو بتایا جا رہا ہے جو آپ اور مجھ پر لازم ہے۔ واللہ علیم حکیم، جبکہ اصل جاننے والا وہ اللہ کی ذات ہے، اصل جانتے تو اللہ ہیں، لیکن اللہ حکمت سے کام لیتے ہیں کہ اللہ ہماری جیب میں پیسے ڈالتے ہیں، پھر ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو پروردگار ہمیں ہمارے اندر وہ کوالٹی ڈال دیجئے کہ ہم جس کو بھی دیں قبولیت کے درجے کو پہنچے، اور ہماری زکوٰۃ، خیرات سب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم لوگوں تک اس کو پہنچا سکیں جلد از جلد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔